میرے دوستو، آج میں آپ کے سامنے کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ آج آپ کے دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ جب ہم میں سے کوئی آدمی رات کو بستر پہ لیٹتا ہے اور ساری رات اس کو نیند نہیں آتی، بے چینی، بے قراری اور پریشانی نے اس کو گھیر رکھا ہوتا ہے، کروٹیں لے لے کے وہ ساری رات گزارتا ہے لیکن اس کو نیند نہیں آتی، اور اس کے دماغ کے اوپر ایک بوجھ سا ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت کماتا ہوں، میں بہت زیادہ محنت کرتا ہوں، میں بہت زیادہ پسینہ بہاتا ہوں، میرے پاس پیسہ بھی بہت آتا ہے لیکن رزق میں برکت نہیں ہوتی، میری پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، میں کوئی بھی کام شروع کرتا ہوں تو آخر کے اندر وہ کام اٹک جاتا ہے، یعنی بنا بنایا کام جب آخر پہنچتا ہے وہ کام جو ہے بگڑ جاتا ہے، میرے راستے بند ہو جاتے ہیں، تو اس وقت انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان پریشانیوں سے ہمیں کیسے نکلنا ہے، اس کو ذرا ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں میرے دوستو، جس طرح ایک ٹوٹی ہوتی ہے، ٹینکی سے پیچھے پانی آ رہا ہوتا ہے، لیکن پیپ کے اندر اگر کوئی زنگ لگا ہوا ہو، کچرا ہو، تو وہ پانی ٹوٹی سے میرے دوستو قطرہ قطرہ ٹپکتا ہے، حالانکہ ٹینکی سے پانی پیچھے سے پورا آ رہا ہے، لیکن چونکہ پیپ کے اندر زنگ ہے، کچرا ہے، اس کی وجہ سے قطرہ قطرہ ٹوٹی سے پانی ٹپک رہا ہے۔ تو میرے دوستو، یہی وجہ ہماری ہے کہ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت تو میرے دوستو برس رہی ہے۔ ان رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تو برس رہی ہیں، لیکن ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے میرے دوستو اپنے جسم کو اتنا زنگ آلود کر دیا ہے، ہمارا دل زنگ آلود ہو چکا ہے، وہ اللہ کی رحمت کو محسوس ہی نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے دل کے اوپر زنگ لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر وہ جب دوسرا گناہ کرتا ہے پھر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، ایستا ایستا دل سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، اب کوئی خیر کی بات اس کے اوپر اثر ہی نہیں کرتی۔ تو جب دل زنگ زدہ ہو جائے، جب دل کو زنگ لگ جائے، پھر عبادت کرنے کو دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت کرنے کو دل نہیں کرتا، مسجد کے اندر جانے کو دل نہیں کرتا، عبادت میرے دوستو اس کو بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ حضرت لقمان حکیم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت میرے دل کو سکون نہیں ملتا، ہر وقت میں پریشان رہتا ہوں، بے سکونی کے عالم میں رہتا ہوں۔ تو حضرت لقمان حکیم نے ان کو بٹھایا، تھوڑی دیر کے بعد کہا اچھا میں تمہیں ایک دوائی دیتا ہوں، تم نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اس نے کہا بتاؤ؟ کہنے لگے تم نے ان کلمات کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ، ان کلمات کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ ذکر آپ نے زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ چند دن اس نے یہ ذکر کیا تو تھوڑے دنوں کے بعد آیا، کہنے لگا حضرت اب تو میرا دل جو ہے بڑا مطمئن ہے، بڑا پرسکون ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے تو مجھے کوئی دوائی نہیں دی، آپ نے یہ کلمات مجھے سکھائے۔ تو حضرت لقمان حکیم فرمانے لگے دیکھو، ایک ہے ہمارا جسم، ایک ہے ہماری روح، جس طرح ہمارے جسم کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ہماری روح کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے جسم کی خوراک کے لیے تو اللہ کی یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ استعمال کرتے ہیں، لیکن روح کی خوراک کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ تو روح کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ میں نے آپ کو اللہ کا ذکر بتلایا، آپ نے جب اس کو کیا تو آپ کا دل خود بخود مطمئن ہو گیا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں نے دلوں کا سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کا دل پریشان ہے تو پھر اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا شروع کر دیں، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دیں گے، آپ کے دل کو اللہ مطمئن کر دیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے استغفار کثرت کے ساتھ کرنا ہے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ کہتے ہیں تم استغفار کرو گے میں تمہیں مال بھی دوں گا، میں تمہیں اولاد بھی دوں گا۔ تو اگر دل زنگ آلود ہو جائے تو اس زنگ زدہ دل کو دھونے کے لیے اللہ نے ہمیں جو عمل دیا ہے وہ میرے دوستو استغفار ہے۔ استغفار میرے دوستو اس طرح ہے جس طرح بندے کے کپڑے میلے کچیلے ہو جائیں تو ان کو دھونے کے لیے صابن کی ضرورت ہوتی ہے، اگر بندے کا جسم گناہوں سے آلودہ ہو جائے تو اس کو دھونے کے لیے اللہ نے ہمیں استغفار دیا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کرو گے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو میرے دوستو یہ دو کام اپنی
जिंदगी का मामूल बना लें, परेशानियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। अल्लाह का जिक्र और इस्तिगफार। अब इस्तिगफार को आपने करना कैसे है? आपने रोजाना इशा की नमाज के बाद 5 या 10 मिनट निकालने हैं और मेरे दोस्तों आपने बिस्तर पे या मुसल्ले पे बैठ जाना है। तवज्जो के साथ सिर्फ तस्बीह नहीं फेरनी, सिर्फ जबान से नहीं कहना अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। दिल के साथ पढ़ना है, अपने गुनाहों को याद कर करके पढ़ना है, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगनी है। इस कैफियत के साथ इस्तिगफार करना है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएं। ये चंद दिन आप 5-10 मिनट निकाल के रोजाना इशा के बाद इस्तिगफार कर लें। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह आपके रिज़्क में भी बरकत डालेंगे, आपके घर में भी सुकून आ जाएगा, अल्लाह आपकी माली मामलात भी हल फरमा देंगे और कोई भी मुश्किल है अल्लाह उसको हल फरमा देंगे। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए।